مولا علی مشکل کشا شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک ہے عبدیت اور ایک ہے حریت۔ عبدیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے بندے بنے رہنا، اس کے احکام کی تعمیل کرنا، اور جو دائرے اس نے بنا دیے ہیں اسی دائرے میں رہنا، اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس کے آگے نہیں بڑھنا، ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ کما قوس کی عبادت کرنا، کسی کو اس کی ذات میں شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد یہ حریت کہتے ہیں آزادی کو۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ آزادی کو۔ اسلام نے آزادی پر بہت ایمفسائز کیا ہے۔ آج ہندوستان آزاد ہوا ہے تو یہ صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ورنہ انسانیت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنے کو اپنا فخر سمجھتی تھی۔ ایک فرعون لاکھوں کروڑوں پر حکومت کرتا تھا، متغمل اور پیسے والے لوگ غریبوں پر حکومت کرتے تھے، اور گورے رنگ والے لوگ کالوں پر حکومت کرتے تھے، دولت یہ غریبوں پر اپنی حکومت کرتے تھے، کثرت والے لوگ، کلیان کھیت رکھنے والے لوگ، زمین جائیداد رکھنے والے لوگ غربا پر مزدوروں پر حکومت کرتے تھے، ان کے تمام حقوق کو سلب کرتے تھے اور کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں دیتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اپنی آب و تاب کے ساتھ آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ حضور چپ چپ کر روتے ہیں، حضور چپ چپ کر روتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات پر آپ روتے ہیں، کیا چیز آپ کو رلاتی ہے؟ تو حضور نے کہا مجھے بلال کی بڑی فکر ہوتی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں بلال کو خرید کر لاؤں، یا بن خلف کے پاس سے ہے کوئی جو بلال کو آزاد کروا دے۔ سوچئے، اس لفظ پر غور کیجئے آپ، یہ نہیں کہ بلال کو لاؤ اور میرا غلام بنا دو، اس کی غلامی سے نکالو میری غلامی میں ڈال دو، نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی جو بلال کو آزاد کرا دے، غلامی کی زنجیروں سے نکال دے۔ حضرت ابو بکر گئے، اپنی دولت کو قربان کیا اور حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر کہا سرکار یہ رہا آپ کا بلال، اب یہ آزاد ہے، اب اس پر کوئی ظلم نہیں، اب اس پر کوئی استبداد نہیں، اب اس پر کوئی جبر نہیں، یہ اپنی مرضی۔ حضور نے کہا اے بلال میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، یہ نہیں کہا بلال میں نے تجھ کو اپنے لیے اپنا غلام، وہ تو غلام دل سے بن گئے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان جائیے۔ آقا علیہ السلام نے کہا بلال تو آزاد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ بلال تو اپنی مرضی سے سو سکے گا، اپنی مرضی سے جاگ۔ حضرت بلال اپنی غلامی کی زندگی کے بارے میں حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے جب آپ کا کلمہ میں ہوا تو میرا مالک مجھے 1 مہینے تک سونے نہیں دیتا تھا، 1 مہینے دن کام کراتا، رات کام کراتا، 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا سرکار، میری غلامی کا یہ عالم تھا کہ میں سو نہیں، میری آنکھ لگتی تو مجھ پر کولے برسائے جاتے۔ اس کے رات میں مجھ پر ایک آدمی مقرر کر رکھا تھا کہ بلال سونے نہ پائے۔ حضور نے کیا کہا اے بلال تو آزاد ہے، تو اپنی مرضی سے سوئے، جب تجھے نیند آئی جب سو جانا، جب تجھے اٹھنا دل بولے نیند سے بیدار ہو جانا، جب بھوک لگے کھا لینا، جب پیاس لگے پی لینا، جو چاہے لباس پہن لینا۔ اور اے بلال تو اتنا آزاد ہے کہ تو میرے کاندھے سے کاندھے لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اتنا آزاد ہے کہ تو ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، تم عمر فاروق کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گھوم سکتا ہے، جا میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ تو یہ آزادی کا نقطہ نظر اور کانسیپٹ جس نے عطا کیا وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی بندے کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام بنے سوائے اس کے کہ جس نے اس کو خلق کیا اور تکلیف فرمایا اس کے رب کے۔ تو بندگی اور غلامی صرف اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ انسانی غلامی کے اس کانسیپٹ کو، سلیوری کے اس کانسیپٹ کو سب سے پہلے دنیا سے ختم کرنے والی ذات ہمارے آقا علیہ